راضی ہو جائے، بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا دن بڑی عظمت، شان، برکت، فضیلت اور رحمت والا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ جمعہ مسکینوں غریبوں کا حج ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ جمعہ یوم مشہود ہے۔ جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 200 مرتبہ دروشی پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ 200 سال کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور پاک سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب نمازی بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آ گئے مصطفیٰ مرحبا، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آئے خیر الورا مرحبا مرحبا، آئے خیر الورا مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مختار کی آمد، تاجدار کی آمد، سالار کی آمد، شہریار کی آمد، غمخوار کی آمد، غم گسار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، غیور کی آمد، راہبر کی آمد، دلبر کی آمد، تاجور کی آمد، شہ کوثر کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، ماوا کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، باطن کی آمد، ظاہر کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، قرشی کی آمد، ہاشمی کی آمد، مطلبی کی آمد، اعلیٰ کی آمد، بالا کی آمد، اولا کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، حاضر کی آمد،
ناظر کی آمد، حامد کی آمد، قاسم کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مجتبیٰ کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ہم سب کو ماہ ربیع الاول مبارک ہو۔ آپ سب کو ربیع الاول مبارک ہو۔ آج ماہ میلاد کی، ماہ ربیع الاول کی، ماہ ربیع النور شریف کی آج پہلی تاریخ ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کا آغاز اس سال جمعہ سے فرمایا۔ جمعہ ویسے ہی مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ کتنا مبارک دن، کتنا مبارک مہینہ، اور پھر ہم جامع مسجد میں حاضر ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر کرم۔ یہ کرم نہیں تو کیا ہے کہ ہمیں مہینہ بھی ربیع الاول کا نصیب ہوا، اور پھر جمعے کا دن دیکھنا نصیب ہوا، پھر جامع مسجد میں آنا نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اپنی رضا بھی صدا کے لیے نصیب کر دے۔ بابا سے بلند حضور کی ذات پر دروشی پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حامی سنت، ماہی بدعت، باعث نزول خیر و برکت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، تاجدار اہل سنت، الحاج الحافظ القاری المفتی الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شاگرد و مرید و خلیفہ حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نعتیہ دیوان قبالہ بخشش میں سرور دو جہاں شہ کون و مکان، مکین لا مکان، نبی غیب داں، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہوئے کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد، اللہ اکبر رب اولا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں لاشا جو لے گا نام محمد، نوح و خلیل و عیسیٰ و موسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس کے 4 حرف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ میم، ہا، میم، دال۔
محمد کے حرف کتنے ہیں؟ 4. اور نام محمد قرآن پاک میں آیا بھی 4 مرتبہ ہے، حروف بھی 4 ہیں، اور حضور کا یہ نام محمد قرآن پاک میں آیا بھی 4 مرتبہ ہے. اور پھر محمد کے حرف 4 ہیں تو اللہ کے حرف بھی 4 ہیں. الف لام لام ہا، اللہ، اللہ کے حرف بھی 4 اور محمد کے حرف بھی 4. اسی لیے ہمیں فخر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی 4 یاروں سے پیار ہے، اہل سنت کو بھی 4 یار سے پیار ہے. میم یہ حضور علیہ السلام کے نام کا پہلا حرف ہے، اور حضور کے نام میں میم حرف 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، پہلی میم سے مالک سب کے، یہ جو میم ہے پہلی میم حضور کے نام کی، اس سے کیا مراد ہے کہ حضور مالک ہیں کن کے؟ سب کے. میم کے بعد اگلا حرف کون سا آتا ہے؟ ہا. میم کے بعد اگلا حرف کون سا آتا ہے؟ ہا، جس کو ہے ہم کہتے ہیں، اصل میں وہ ہے نہیں، ہا. تو ہا کا کیا مطلب ہے؟ میم سے ہے محبوب وہ رب کے، ہا سے حاکم عجم و عرب کے، دال سے داتا دونوں جہاں کے، فیض ہے ان کا عام شہد سے میٹھا محمد نام. تو پہلی میم جو ہے اس سے مراد ہے وہ سب کے مالک ہیں، اور ہا سے مراد کہ وہ حاکم ہیں سارے جہان کے، بادشاہ ہیں. اور دوسری میم سے مراد کہ وہ محبوب ہیں اپنے رب کے، اور دال سے مراد ہے وہ داتا ہیں دونوں جہان کے. ٹھیک ہے. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا پیارا نام ہے کہ حضور سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا. حضور کا نام سب سے پہلے محمد رکھا گیا، اور محمد نام کا معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی گھروں میں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا. کسی کے پاس صرف ہے ہی بیٹیاں، بیٹا ہے ہی کوئی نہیں. اور وہ ماں باپ جن کے پاس صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں، 5 بیٹیاں، 6 بیٹیاں، 2 بیٹیاں. ہمارے ہمسائے ان کے گھر میں 7 بیٹیاں. تو جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹا بھی عطا فرمائے، اور بیٹا اللہ تعالیٰ سے مانگنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے،
حرج بھی نہیں ہے، نبیوں کی سنت ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد نرینہ صالحہ کی دعا مانگی ہے۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ ضرور مانگا جائے، لیکن بیٹے کے حصول کے لیے نقلی اور جعلی پیروں کے پاس جانا، کالے بکرے، کالے چوچے، ڈبے مٹھائی کے، نذرانے، یہ وہ، ان فراڈی پیروں سے بچنا چاہیے۔ یہ دکاندار ہیں، یہ پیر نہیں ہیں، یہ راہزن ہیں، یہ دکاندار ہیں، یہ لٹیرے ہیں، اور نقلی اور جعلی سید ہیں یہ۔ ہرگز یہ صحابہ کا جو گستاخ ہے وہ سید نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ ان جعلی پیروں کے پاس جانا، دم درود تویز دھاگے کروانا، یہ بے وقوفی ہے، بدقسمتی۔ آج ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے اور اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اولاد نرینہ کا یعنی بیٹا پیدا ہو، اس کا ایک بہت پیارا روحانی علاج اور وظیفہ آپ کی خدمت میں ربیع الاول کے تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے، تو اگر میں کہوں تو بے شک میری بات نہیں مانیے گا، ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ دوں، غلط بیانی کر دوں، سنی سنائی بات کر دوں۔ میں اپنی بات نہیں کرنے لگا، اور میں یہ بھی نہیں کہنے لگا کہ یہ میرے ابا جی نے کہا ہے، میرے دادا جی نے یہ فرمایا ہے، میرے پردادے کی یہ روایت ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اولاد نرینہ کا بیٹا حاصل کرنے کا جو وظیفہ ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو جس کی بیوی حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، وہ یہ نیت کرے، منت مانے کہ یہ جو بچہ ہے یہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ تو اگر وہ لڑکی بھی ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو لڑکا بنا دے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ بیٹے کا، لڑکے کا باپ بنے گا، اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ تو فیل بھائی نہ کرو، بند ہی رہے، لائٹ نہیں بلدی تھی نا ہمارا۔ اس کے علاوہ اور بھی بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر، جب اس کی بیوی حمل سے ہو، اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے لڑکا ہی عطا فرمائے گا۔ کتنا آسان عمل ہے اور کتنا پیارا روحانی علاج ہے کہ منت مان لے کہ میں اپنا نام محمد رکھوں گا، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا۔ اور ہمارے یہاں پر ناموں کے حوالے سے عجیب عجیب قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی مبارک نام رکھ لیا جائے۔ چند دن پہلے ایک صاحب پوچھنے لگے، جی ہمارا بیٹا وہ بیمار رہتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہم نے رکھا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نام بہت بھارا ہے، یہ نام بدل دیا جائے۔ تو جو مبارک نام رکھ دیا جائے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ بچہ اس نام کی وجہ سے بیمار ہو رہا ہے، گویا کہ یہ نام منحوس ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ بیمار ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے۔
اور اسے آرام نہیں آ رہا، اسے شفا نہیں مل رہی، تو اب چلو اس کا نام اگر بھارا ہے تو ہلکا نام ابو جہل رکھ دو، فرعون رکھ دو۔ نہیں، ارے بھائی جان یہی نام تو برکت والا ہے۔ آپ کے بچے کو ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے، اور وہ نام رکھا ہے جو حضور نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، تو وہ نام رکھنا آج آپ اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں اور بھارا سمجھ رہے ہیں، اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی نوست سے ہمارا بیٹا بیمار ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ بے وقوفی ہے، یہ شیطانی وار ہے۔ اور دیکھیں نام کی کتنی برکت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو یہ کہہ دے گا کہ منت مان لے گا، نیت کرے گا کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا، اس بچے کا، تو اللہ تعالیٰ اسے بچہ ہی، لڑکا ہی عطا فرمائے گا، اسے بیٹے کا باپ بنائے گا۔ یہ برکت ہے نام محمد کی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ لڑکی بن بھی گئی ہوئی پیٹ میں، وہ لڑکی بھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اسے لڑکا بنا دے گا۔ تو یہ تو برکتیں ہوتی ہیں اچھے ناموں کی۔ اور نام جو ہے وہ بھی صحابہ اکرام کے ناموں پر، اولیاء اکرام کے ناموں پر، اہل بیت کے ناموں پر، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر رکھنے چاہیے۔ اور آپ اپنی برادری میں، خاندان میں، رشتہ دار میں، اپنے گاؤں میں کوئی دیکھ لیں کسی کا نام محمد ہو، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو۔ بہت کم لوگ ہی یہ نام رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں رکھتے۔ حالانکہ اس نام کی برکتیں اتنی ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو آج ہم اسی وقت اپنے نام تبدیل کر دیں اور کہیں نہیں میرا نام مجھے یار محمد کہا کرو۔ مدینہ شریف، مکہ شریف اللہ آپ کو لے جائیں تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں، جس کو وہ نہیں جانتے نا اس کو پکارنا ہو، ہم تو یہاں پر کہتے ہیں اوے فلانیا، اوے ہیلو، اوے گل سنیے، وہ اس طرح نہیں بلاتے، وہ محمد کہہ کر پکارتے، محمد، تو وہ بندہ ایسے دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنی بات کرتے، یا محمد کہہ کے پکاریں گے یا پھر عبداللہ کہہ کے عبداللہ، تو یہ اچھے انداز ہیں پکارنے کے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات میں کیا حرج ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہوں یا تین محمد ہو، یعنی اپنی اولاد کے بیٹوں کے نام محمد رکھنے کا حضور نے خود ذہن دیا ہے، ترغیب دلائی ہے کہ کیا حرج ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہو، تین محمد ہو۔ اور پھر ہم آج اتنے وہ اپنی انا میں چلے گئے ہیں، ہم نے اتنے آسان سے کام کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہم نے نقلی اور جعلی پیروں کی پوری دکانیں کھلوا دی ہیں، اور ان کے کاروبار ہم نے بزنس عروج پہ پہنچا دیے۔ نہیں جی نہیں، یہ نام میچ نہیں ہو رہا بچے کے ساتھ، یہ ستارہ میچ نہیں ہو رہا، یہ پتھر میچ نہیں کر رہا، یہ تاریخ میچ نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا۔ یہ کہاں پتہ نہیں کس حدیث میں آیا ہے کہ پتھروں کے مطابق نام رکھے جائیں، ستاروں کے مطابق نام رکھے جائیں؟ بزرگوں کے ناموں کے مطابق نام رکھنے چاہیے۔ حضور نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے، تو آپ صحابہ اکرام کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی مبارک نبیوں کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابو بکر کے نام پر رکھے، حضرت عمر کے نام پر رکھے، حضرت عثمان کے نام پر رکھے۔ حضرت امام حسین نے اپنے ابا جی کے نام پر اپنے تین بیٹوں کے نام رکھے، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، بڑا علی، چھوٹا علی، درمیانہ علی۔ تین بیٹے تھے، تینوں کا نام علی رکھ دیا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی نام وہ ہونا چاہیے جو ہمارے پوری برادری تو دور کی بات ہے، پوری کائنات میں کسی بچے کا نام نہ ہو، تو وہ نام محمد ہی ہے۔
جو کائنات میں کسی اور کا نہیں تھا، حضور پیدا ہوئے تو سب سے پہلے محمد نام حضور کا رکھا گیا۔ ہاں جی، اور ہم کہتے ہیں جی یہ نام رکھ لیں، تو اس پر بھی ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو پہلے ہمارے وہ لگڑ دادے کا پردادے کا نام تھا، یہ نہیں اب نام رکھنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً میں نام لیتا ہی رہتا ہوں، یہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے امام غزالی، حجت الاسلام۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے جن کا ذکر کیا ہے کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، یہ وہ امام غزالی۔ امام غزالی کا نام محمد ہے، ٹھیک ہے، غزالی تو ان کا لقب ہے نا، لیکن ان کا نام محمد ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ نام نہیں رکھنا، کیوں نہیں رکھنا؟ پہلے ساڈے دادے دا بھی یہ نام ہے۔ امام غزالی کا اپنا نام محمد ہے، امام غزالی کے والد صاحب کا نام بھی محمد ہے، ٹھیک ہے، اور پھر امام غزالی کے دادا کا نام بھی محمد ہے، محمد بن محمد بن محمد امام غزالی، محمد کا بیٹا محمد اور اس کا بیٹا محمد، وہ کون؟ امام غزالی، ٹھیک ہے، 3 پشتوں کے نام محمد ہیں۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم جس بچے کا نام محمد رکھا گیا، یعنی اے محبوب تیرے نام پر جس بچے کا نام محمد رکھا گیا میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ اور حدیث پاک میں ہے جس دسترخوان پر محمد نامی شخص ہوگا اللہ تعالیٰ اس دسترخوان پر برکتیں نازل فرمائے گا، اس گھر میں برکتیں نازل ہوں گی جس گھر میں محمد نامی بچہ ہوگا۔ تو آج ہمارے نام بھی عجیب و غریب اور غریب و عجیب نام ہے، اے کاش کہ ہمارا مدنی ذہن ہو، اسلامی ذہن ہو اور دینی ذہن ہو، ہمیں حضور سے اتنی محبت ہو کہ حضور کے نام کے علاوہ کوئی نام ہمیں اچھا ہی نہ لگے۔ جدید اور عجیب و غریب یہ کیا نام ہے؟ عجیب عجیب نام لیتے ہیں، اس کے یقین کریں نہ کوئی معنی بنتے ہیں، نہ کوئی ان کا مطلب، نہ کوئی ان کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ یہ کہاں سے لیا؟ بس جی ہم نے وہ فلاں پتھر ملانے والے سے، ستارے ملانے والے سے پوچھا تھا اور اسے کہا تھا کہ کوئی یونیک قسم کا نام ہونا چاہیے۔ یونیک تو ہوگا لیکن بابرکت شاید ہی ہوگا، بابرکت نام رکھنے چاہیے۔ قبلہ امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب ایک ایسی ہستی کا نام آپ کے سامنے لیا ہے کہ جو کشتہ عشق رسالت ہے۔ آپ کے ایک مرید ہیں بڑے منظور نظر اور آپ کے محبوب مرید ہیں جسے آپ کہتے ہیں مرید خاص۔ حضرت صاحب کے سارے مرید، باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، سب سے ہی ہوتی ہے، لیکن حضرت صاحب کے جو مرید خاص ہیں نا وہ تقریباً 26 ہیں، 41 ہیں، 41 خاص مریدین علامہ الیاس قادری صاحب کے۔ ان میں سے ایک کا نام یافور ہے، اور یافور کہ میں اسپیلنگ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہجے جوڑ کر رہا ہوں، یا عین فا واو آگے را، یہ لکھا جاتا ہے یافور۔ تو علامہ الیاس قادری صاحب کا عشق رسول کیسا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر اسے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، کہ جس کو کسی سے محبت ہو تو اس شخص کو جو اس کے محبوب کے شہر کو سڑک جاتی ہے وہ سڑک بھی پیاری لگتی ہے، وہ گاڑیاں جو اس شہر کو جا رہی اس کے محبوب کے شہر کو جا رہی وہ بسیں بھی اس کو پیاری لگتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجنوں ایک کتے کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا تھا، تو کسی نے کہا کیا ہوا ہے؟ کتا گزرا ہے تم کھڑے ہو گئے؟ اس نے کہا اس کی شکل میری لیلا کی گلی کے جو گلی کا کتا ہے اس کتے سے اس کتے کی شکل ملتی ہے، اتنی محبت تھی اسے۔ تو اس کا نام یافور رکھا، ان کا نام یافور ہے۔ کیوں؟
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر بیٹھتے تھے، جس گدے مبارک پر آپ سوار ہوتے تھے، اس گدے کا نام یافور تھا۔ تو اس گدے سے بھی آپ کو محبت ہے، کیونکہ حضور نے اس پر سواری فرمائی ہے، اس گدے کو حضور سے نسبت۔ وہ گدھا حضور کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اور میرا دادا، پھر میرا پردادا، پھر میرے پردادے کا باپ، اور پھر میرے پردادے کے باپ کا دادا، ہم سارے کسی نہ کسی نبی کی سواری بنے ہیں۔ اب میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ نبیوں میں آخری ہیں۔ حضور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، حضور تاجدار ختم نبوت ہے، حضور خاتم النبیین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس نے عرض کی میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ نبیوں میں سے آخری ہیں، تو مجھے جس طرح میرے بڑے باپ دادا نبیوں کی سواری بنے، نبی ان پر بیٹھے، یا رسول اللہ مجھے بھی آپ اپنی سواری کے لیے قبول کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی سواری بنوں اور آپ مجھ پر سوار ہوا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے نستور۔ ہم نے فرمایا نہیں، آج سے تم نستور نہیں، تم یافور ہو۔ اس کا نام چینج کر دیا اور اس کا نام یافور رکھا۔ اور اس گدھے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تک پہنچنے سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک ایک یہودی تھا، تو وہ مجھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا، میں دلتیاں مار کے اسے گرا دیتا تھا، میں نے اسے اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیا۔ گویا کہ اس کا یہ ادب تھا ایک قسم کا کہ اس کے دل میں ارمان تھا کہ میں آخری نبی کے پاس جاؤں گا، ان کو اپنے اوپر بٹھاؤں گا، وہ پاک ہیں، اور میں اپنی پیٹھ پر ان کے بیٹھنے سے پہلے کسی پلیت کو نہیں بیٹھنے دوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، جب اس دنیا سے آپ گئے، اس گدھے کو پتہ چلا کہ حضور اب اس وقت دنیا میں نہیں رہے، بظاہر تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ حضور نے تو پردہ کیا نا، یہی ہمارا ایمان ہے نا۔ یہ نجدی منافق یہ گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسے پتا چلا کہ حضور پردے میں چلے گئے۔ اب وہ حالانکہ گدھا تھا، ڈونکی، انسان نہیں تھا، تو وہ حضور سے ایسی محبت اس کے دل میں تھی، اس نے سوچا کہ جب حضور نہیں ہے تو پھر میں نے دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک طرف کو دوڑ لگائی اور آگے کنواں آیا اور اس نے اس میں چھلانگ لگا کے اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ یہ گدھے کا واقعہ ہے، گدھے پر شریعت نہیں ہے، یہ اس کی ایک قسم کی خودکشی تھی، وہ کر سکتا تھا، اس پر شریعت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت تو عاقل بالغ مسلمانوں پر ہے نا، پاگلوں پر بھی شریعت نہیں ہے، جانوروں پر بھی شریعت نہیں ہے۔ کبھی کسی نے گدھوں کو کہا ہے نماز پڑھنے آیا کرو، کہتے ہو تسی نماز نہیں پڑھتے، کیوں کہ ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے۔ تو وہ خودکشی کر سکتا تھا، اس نے کر لی، ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ خودکشی کرنے والا جو ہے وہ حرام موت مرنے والا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والی شان اور ایمان والی زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ بآواز بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر ایک مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ اگرچہ حضور کا نام محمد ہے، لیکن ہم حضور کو یا محمد کہہ کر نہیں پکار سکتے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت پیر طریقت رہبر شریعت امام عشق و محبت پیکر علم و حکمت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت بڑے بڑے علماء ائمہ محدثین نے اس چیز سے منع کیا کہ حضور کو یا محمد کہہ کر نہ پکارو. قرآن پاک کی آیت سے ثابت کی. پہلے لوگ حضور کو یا محمد کہہ کر پکارتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرما دیا کہ جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے نبی کو نہ پکارا کر. اور حضور نے خود فرمایا مجھے یا محمد کہہ کر نہ پکارو. تو کیا کہہ کر پکاریں؟ محدثین ائمہ بزرگان دین اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کو نام لے کر نہ پکارا جائے، بلکہ القابات کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا جائے، اور یا نبی اللہ کہہ کر پکارا جائے. میں نے بڑے بڑے سنی علماء کرام کو دیکھا اور سنا ہے کہ وہ جب حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں تو نام پاک لینے سے پہلے کوئی 50 مرتبہ 50 لقب حضور کے ذکر کر کے آخر میں حضور کا نام لیتے ہیں. تو ایک محکمہ ایسا بھی ہے کہ وہ حضور کا جب ذکر کرتے ہیں نام لیتے ہیں تو صرف اللہ کا نبی، اللہ دے نبی نے انج نہیں فرمایا، اللہ دے نبی نے انج آکھیا، اللہ دے نبی دی ہے گل. واقعی حضور اللہ کی نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس طرح حکم نہیں ہے جس طرح تم اللہ کا نبی اللہ دا نبی لبس. اپنا تمہارا کن ٹوٹا کوئی مولوی آ جائے جسے الف و بے نہیں آتی، پا نہ پڑھی وقت نہ پڑھی، اس کے اشتہار اور فلیکس پہ نام لکھنے عالم باعمال، صوفی با صفا، فاتح شرک و بدعت اور خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، فلاں فلاں، اتنے لمبے چوڑے القابات لکھ کے بعد میں اس کا بدبخت کا نام لکھتے ہیں. تو حضور کا نام لینے سے پہلے صرف اللہ دا نبی. اتنا محبت سے خالی انداز حضور کا نام لینے کا. حضور واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور کو جب بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے بڑی عقیدت اور محبت، تعظیم اور توقیر کے ساتھ عشق و محبت میں جھوم کر حضور کا نام لینا چاہیے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگانے چاہیے. حضور تشریف فرما ہے، حضور کا پہلا یار، اسلام کا پہلا خلیفہ بلا فصل، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، پیارے نبی کا ہم سفر حضرت ابو بکر، منزل صدق و عشق کا رہبر، سالار صحابہ حضرت صدیق اکبر بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو مؤذن نے اذان پڑھی اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انگوٹھے جو ہے نا ان کے ناخنوں کو چوما ایسے اور اپنی آنکھوں سے لگایا. یہ جو ہم انگوٹھے چومتے ہیں نا، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ چیزیں، یہ جو ہڈی ہے اس کو چومتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی اس طرح کرتے ہیں، ماتھے کو بھی لگاتے ہیں. اصل اور درست طریقہ یہ ہے، یہ جو دونوں انگوٹھے ہیں دونوں ہاتھوں کے، ان کے جو ناخن ہیں یہ والے، ان کو چوما جائے اور پھر آنکھوں کو لگائے جائے اس طرح کا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا. حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے. حضور نے فتویٰ نہیں لگایا ہوئے ابو بکر صدیق کو میرے کو رہا کہ یہ کی پیا کرنے، میرے سامنے بہ کے شرک پیا کرنے. اجے تک تینوں یہ نہیں پتا لگا بھی کی کرنا ہے تو کی نہیں کرنا، 24 گھنٹے میرے نہ رہنے. نہیں، اس طرح نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا. جناب صدیق اکبر نے
عشق و محبت میں حضور کے نام کو چوما. حضور نے دیکھا اور فرمایا جس نے میرے خلیل ابو بکر صدیق والا عمل کیا میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں. اور ابن عابدین شامی اور امام کستلانی اور بہت بڑے بڑے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو بندہ حضور کا نام سن کر چوم کر آنکھوں کو لگایا کرے گا اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی, آنکھیں بیمار نہیں ہوں گی. آنکھوں کی آج کتنی تکلیفیں, کتنے آئی ہاسپٹل بن گئے. پہلے ہم سنا کرتے تھے جس نے بیمار ہونا, جس کی آنکھیں خراب ہونی, اس نے ڈسکے جانا کرنا. ڈسکے میں ہاسپٹل ہوتا تھا ایک بڑا مشہور, ادھر جا کے آنکھ بنوائیے, کتوں ڈسکے ہوں, کتنے چلے آنکھ بنوان, کتنے ڈسکے. اب گلی گلی میں آنکھوں کے اسپتال, اتنے کالا موتیا, سفید, نہ خون, نہ پڑوال, نہ ٹیکا, نہ ٹانکا, نہ قطار, نہ انتظار, پتہ نہیں لینس آگئے, کیا کچھ آگئے. ان ساری بیماریوں سے بچنے کا ہمارے بزرگوں نے کتنا پیارا عمل ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حضور کا نام سن کر عقیدت سے اپنی آنکھوں کو لگایا کرے, اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گے, بیمار نہیں ہوں گی, تکلیف. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں یہ عمل کرتا ہوں, حضور کا نام سن کر چوم کر اپنی آنکھوں کو لگاتا ہوں, میری آنکھیں ابھی تک تو خراب نہیں ہوئیں اور خراب ہوں گی بھی نہیں, اور انشاءاللہ میں کبھی اندھا بھی نابینا بھی نہیں ہوں گا. جن کی نظر کمزور ہے ان کے لیے بھی بہترین عمل ہے, وہ یہ عمل کریں, حضور کے نام کو چوم کر اپنی آنکھوں کو لگائیں. ایک تو نظر کمزور نہیں ہوگی, آنکھیں خراب نہیں ہوں گی, اور پھر انشاءاللہ حضور کے پیچھے جنت میں جانا بھی نصیب ہوگا. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک یا 100 سال تک گریہ ازاری کی جب آپ کو زمین پر اتارا گیا. اب جب زمین پر تشریف لائے, وہ دانہ کھانے کے بعد, گندم کھانے کے بعد, فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا, یہاں سے اتر جاؤ, زمین پر چلے جاؤ. 300 سال تک آپ روتے رہے. ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تجھے محمد کا واسطہ, اس سے پہلے نہیں کہا, ایک دن یاد آیا, عرض کرتے ہیں یا اللہ تجھے محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم نے یہ نام کہاں سے سیکھا ہے, یعنی یہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے, تو یہ نام تمہیں کہاں سے پتا چلا ہے محمد. تو عرض کرتے ہیں یا اللہ جب میں پیدا ہوا تم نے مجھ میں روح ڈالی, میری آنکھ کھلی, تو سب سے پہلے میری آنکھ جو ہے وہ نظر عرش کے کنارے پر پڑی, اور وہاں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اس کے علاوہ جنت میں ہر جگہ 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 نام محمد لکھا ہوا تھا. میں نے اندازہ کیا, جیسے ہم کہتے ہیں نا گیس کیا, کہ محمد نام والا جو ہے یہ اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا. نام محمد دا رکھیا خالق نے خود خیال ہے, جی اذانہ وچ نال ہے, نمازاں وچ بھی نال. رب اے نہ تو نہیں جدا, نہ رب تو اے جدا ہے, سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں اے آدم تم نے ٹھیک جانا, اور یاد رکھنا, سن لو کہ اگر یہ محمد نام والا میرا حبیب مجھے جو میرے نزدیک تم سے بھی بڑھ کر عزت والا ہے, اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. تو کسی شاعر نے کیا خوب کیا, کہا کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو.
یعنی اللہ سے جب بھی مانگو، جس طرح آدم نے حضور کے وسیلے سے مانگا تو مل گیا، تم بھی اپنے باپ اپنے ابا جی کی مثل جب بھی اللہ سے مانگو تو حضور کی طفیل اور صدقہ اور وسیلہ کر کے مانگو۔ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور بھی دوبالا ہوگا۔ عشق سرکان کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں گے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ تو جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور بھی دوبالا ہوگا۔ بنی اسرائیل، ایک شخص گناہگار تھا، لوگ اس سے تنگ تھے، اس کے کام اچھے نہیں تھے۔ تو آج بھی جو مخلوق کو تنگ کرتا ہے، لوگ اس کے مرنے کی بد دعائیں کرتے ہیں۔ لوگ اس سے تنگ تھے، وہ مر گیا تو لوگوں نے شکر کا کلمہ پڑھا، شکر ہے مریم مگروں لگتا ہے، اور اس کو گھسیٹ کرنا، اس کو کفنایا، نہلایا، دفنایا نہیں، گھسیٹ کر کوڑے پہ پھینک دیا، روڑی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جاؤ اسے وہاں سے اٹھاؤ، اسے نہلاؤ، کفناؤ، اس کا جنازہ پڑھو، دفناؤ اس کو۔ آپ وہاں پہنچے تو اسے پہچانا، تعمیل کی، سارا کچھ کیا، بعد میں عرض کی یا اللہ اس پر اتنا کرم، لوگ اس سے تنگ تھے اور مجھے بھیجا گیا، اتنا اس پر اعزاز اور اتنا نواز دیا گیا، اتنا پروٹوکول کہ اللہ کا کلیم اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول وہ جا کے اس کے سارا کر رہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے پورے بیان ایک طرف اور یہ ایک جملہ ایک طرف ہے، آپ دل پہ لکھ لیں، آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا۔ ارشاد فرمایا اگرچہ گناہگار تھا لیکن توریت پڑھتا تھا تو جب میرا حبیب کا نام آتا تھا تو یہ چوم کے اپنی آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔ شاعر کہتا ہے تعظیم کی جس نے بھی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تو حضور کے نام کی تعظیم کی برکت سے بنی اسرائیل کے 200 سال کے مجرم کے 200 سالہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو صرف بخشا ہی نہیں، بخش بھی دیا ہے۔ کتنے گناہ؟ 1-2 گناہ نہیں، سال 2 سال کے نہیں، 200 سال کے، 2 صدیوں کے گناہ معاف کر دیے، اور جنت میں 70 حوروں کے ساتھ اس کی شادی کر دی، اس کا نکاح کر دیا۔ اس پر اتنا کرم ہو تو جو حضور کا امتی حضور کی تعظیم کرے، اس پر کرم کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ اور میں خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں با ادب عقیدہ نصیب فرمایا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبوں اور گستاخوں سے بچائے۔ حضور کا نام اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ اب مثال کے طور پر ایک بچے کا نام ہم نے محمد رکھ دیا تو اس کو پھر لوگ بگاڑتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے، معلومات ہے کہ محمد نام والے کو پھر لوگ مندی مندی کہنا شروع کر دیتے، تو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ جس بچے کا نام محمد رکھیں اس کی عزت بھی کرو اور اس کے چہرے کو برا نہ کہو، یعنی اس پر پھٹکار نہیں، نہ فٹے مت تیرا، اس طرح اس کو نہ کہو، اس کی عزت بھی کرو، اس کا اکرام بھی کرو۔ 2 شخص وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جنت میں چلے جاؤ، وہ عرض کریں گے یا اللہ چلے تو جاتے ہیں لیکن ہمارا کام ایک بھی نہیں جنت میں جانے والا،
یہ کرم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے نام میرے محبوب کے نام پر ہے، تمہارا نام محمد ہے اور تیرا نام احمد ہے، اس نام کی لاج رکھتے ہوئے اور اس نام کی برکت سے میں تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ جس جس کا نام محمد ہے کھڑا ہو جائے، تو جس جس کا نام محمد ہوگا سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو سارے جنت میں چلے جاؤ۔ کتنی شان ہے، کتنی برکت ہے اور کتنا فائدہ ہے نام محمد رکھنے کا۔ تو اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے چاہیے، اور جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کے لیے حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ باپ یہ نیت کرے کہ یہ بچہ جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے پیدا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو وہ اگر لڑکی بھی ہوئی 3 ماہ بعد وہ بن جاتا ہے نا، جو بھی بننا ہوتا ہے، جان بھی ڈال لی جاتی ہے، تو امام حسین فرماتے وہ لڑکی بن بھی گئی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے لڑکا بنا دے گا۔ ایک بی بی آئی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے بچے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا تم اب جو بچہ پیدا ہوا نا اس کا نام محمد رکھ دینا، وہ فوت نہیں ہوگا۔ اس بی بی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اسے اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ نام محمد کی برکتیں، حضور کے نام کا اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ حضور کے نام نامی کا وسیلہ دیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں حضور کے نام کے وسیلہ سے دعا مانگا کریں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ آپ سب کو ماہ ربیع الاول کی آمد مبارک۔ وما علینا الا